اڈاپٹ کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ کرنے سے اور اس کے اوپر توجہ کرنے سے، بہتریاں کرنے سے، اور پھر تحقیق جو یونیورسٹیوں کا خاصہ ہے اس کو شامل کر کے ہماری انڈسٹری اور کولیبوریشن کے ساتھ ون ون سچویشن ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ابھی ہم معاشی بحران جو پچھلے 3.5-4 سال میں بہت زیادہ قرضے کے بوجھ کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا، اب الحمدللہ ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب IMF سے اب آخری ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد سٹاک ایکسچینجز میں بہتری ہے، ڈالر کا ریٹ گراوٹ کا شکار ہے، اور مختلف اور چیزوں میں بہتری کے آثار، اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوسی پھیلا رہے تھے، وہ لوگ جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں پاکستان آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اب ان کے تمام جو غلط ایمبیشنز یا پروپیگنڈا تھا وہ دم توڑ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ سٹاک ایکسچینج میں بہتری اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یہاں آنا اس بات کا پتہ دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تمام ایفرٹس کو سینرجائز کرنا ہے، اس کے اندر ہماری ایگریکلچر جو کہ ہماری بنیاد ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اربوں خربوں کی ایگریکلچر پروڈیوس اس ملک کو تقویت دیتی ہے، اور ہم بہت اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اس سال گندم کی فصل جو ہے حکومت نے رائٹلی اس کا ریٹ اچھا رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے وہاں پہ پورے ملک میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، جس سے ہماری جو رورل اکانومی ہے بالخصوص میں اور پوری اکانومی میں ان جنرل بالعموم وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑی تقویت ملی۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم بہتری کا کام کریں گے۔ حوالے سے جو مشکلات ہیں خصوصاً ایئرپورٹ پر کولڈ چین کے حوالے سے، اس حوالے سے حکومت کیا اقدام کر رہی ہے؟ بالکل، پہلے بھی اس کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، آپ کے سامنے مختلف چیزیں تھیں جس پہ حکومت نے انویسٹ کیا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم پچھلے 1 سال سے تو حکومت ایمرجنسی موڈ پہ چل رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ، اور اس موڈ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، کہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو بہت ہی برے اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے تھے، لیکن اب ہم اس موڈ سے باہر نکل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ترقی کا سفر، بہتری کا سفر ہوگا، اور اس میں پرائیورٹی ہوگی، اہمیت ہوگی ہماری ایگریکلچر کو اور ہمارے عام کو۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو۔ ٹیم وہاں پہ اڈاپٹ کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ کرنے سے اور اس کے اوپر توجہ کرنے سے، بہتریاں کرنے سے، اور پھر تحقیق جو یونیورسٹیوں کا خاصہ ہے اس کو شامل کر کے ہماری انڈسٹری اور کولیبوریشن کے ساتھ ون ون سچویشن ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ابھی ہم معاشی بحران جو پچھلے 3.5-4 سال میں بہت زیادہ قرضے کے بوجھ کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا، اب الحمدللہ ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب IMF سے اب آخری ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد سٹاک ایکسچینجز میں بہتری ہے، ڈالر کا ریٹ گراوٹ کا شکار ہے، اور مختلف اور چیزوں میں بہتری کے آثار، اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوسی پھیلا رہے تھے، وہ لوگ جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں پاکستان آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اب ان کے تمام جو غلط ایمبیشنز یا پروپیگنڈا تھا وہ دم توڑ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ سٹاک ایکسچینج میں بہتری اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یہاں آنا اس بات کا پتہ دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تمام ایفرٹس کو سینرجائز کرنا ہے، اس کے اندر ہماری ایگریکلچر جو کہ ہماری بنیاد ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اربوں خربوں کی ایگریکلچر پروڈیوس اس ملک کو تقویت دیتی ہے، اور ہم بہت اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اس سال گندم کی فصل جو ہے حکومت نے رائٹلی اس کا ریٹ اچھا رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے وہاں پہ پورے ملک میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، جس سے ہماری جو رورل اکانومی ہے بالخصوص میں اور پوری اکانومی میں ان جنرل بالعموم وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑی تقویت ملی۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم بہتری کا کام کریں گے۔ حوالے سے جو مشکلات ہیں خصوصاً ایئرپورٹ پر کولڈ چین کے حوالے سے، اس حوالے سے حکومت کیا اقدام کر رہی ہے؟ بالکل، پہلے بھی اس کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، آپ کے سامنے مختلف چیزیں تھیں جس پہ حکومت نے انویسٹ کیا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم پچھلے 1 سال سے تو حکومت ایمرجنسی موڈ پہ چل رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ، اور اس موڈ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، کہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو بہت ہی برے اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے تھے، لیکن اب ہم اس موڈ سے باہر نکل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ترقی کا سفر، بہتری کا سفر ہوگا، اور اس میں پرائیورٹی ہوگی، اہمیت ہوگی ہماری ایگریکلچر کو اور ہمارے عام کو۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو
सर थैंक यू। टीम वहाँ पे अडॉप्ट की गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये हाईलाइट करने से और उसके ऊपर तवज्जो करने से, बेहतरियाँ करने से और फिर तहकीक जो यूनिवर्सिटियों का खासा है उसको शामिल करके हमारी इंडस्ट्री और कोलैबोरेशन के साथ विन विन सिचुएशन है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हम मौशी बहरान जो पिछले 3.5-4 साल में बहुत ज़्यादा कर्जे के बोझ की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे निकल रहे हैं। आपने देखा कि जब IMF से अब आखिरी डील हुई है उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में बेहतरी है, डॉलर का रेट गिरावट का शिकार है और मुख्तलिफ और चीज़ों में बेहतरी के आसार, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। वो लोग जो मायूसी फैला रहे थे, वो लोग जो दुनिया को ये बता रहे थे कि नहीं पाकिस्तान आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, अब उनके तमाम जो गलत एम्बिशंस या प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ आना इस बात का पता देता है। मैं समझता हूँ कि हमें एक तमाम एफर्ट्स को सिनर्जाइज करना है, उसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर जो कि हमारी बुनियाद है, हर साल अल्लाह ताला का करम होता है, अरबों खरबों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस मुल्क को तक़वियत देती है और हम बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि इस साल गंदम की फसल जो है हुकूमत ने राइटली उसका रेट अच्छा रखा और अल्लाह ताला के खसूसी करम से वहाँ पे पूरे मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिससे हमारी जो रूरल इकॉनमी है बिलखसूस में और पूरी इकॉनमी में इन जनरल बिलअमूम वहाँ पे आपने देखा कि बड़ी तक़वियत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम बेहतरी का काम के करेंगे। हवाले से जो मुश्किलात है ना, खुसूसन एयरपोर्ट पर कोल्ड चेन के हवाले से, उस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? बिल्कुल, पहले भी उसके लिए इक़दाम किए गए थे, आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें थीं जिस तरह जिस पे हुकूमत ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम पिछले 1 साल से तो हुकूमत एमरजेंसी मोड पे चल रही थी फेडरल गवर्नमेंट, और उस मोड का मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है कि खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो बहुत ही बुरे उसके तबाहकुन असरात हो सकते थे। लेकिन अब हम उस मोड से बाहर निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि तरक्की का सफ़र, बेहतरी का सफ़र होगा और उसमें प्रायोरिटी होगी, अहमियत होगी हमारी एग्रीकल्चर को और हमारे आम को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर थैंक यू। टीम वहाँ पे अडॉप्ट की गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये हाईलाइट करने से और उसके ऊपर तवज्जो करने से, बेहतरियाँ करने से और फिर तहकीक जो यूनिवर्सिटियों का खासा है उसको शामिल करके हमारी इंडस्ट्री और कोलैबोरेशन के साथ विन विन सिचुएशन है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। और अभी हम मौशी बहरान जो पिछले 3.5-4 साल में बहुत ज़्यादा कर्जे के बोझ की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे निकल रहे हैं। आपने देखा कि जब IMF से अब आखिरी डील हुई है उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में बेहतरी है, डॉलर का रेट गिरावट का शिकार है और मुख्तलिफ और चीज़ों में बेहतरी के आसार, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। वो लोग जो मायूसी फैला रहे थे, वो लोग जो दुनिया को ये बता रहे थे कि नहीं पाकिस्तान आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, अब उनके तमाम जो गलत एम्बिशंस या प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ आना इस बात का पता देता है। मैं समझता हूँ कि हमें एक तमाम एफर्ट्स को सिनर्जाइज करना है, उसके अंदर हमारी एग्रीकल्चर जो कि हमारी बुनियाद है, हर साल अल्लाह ताला का करम होता है, अरबों खरबों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस मुल्क को तक़वियत देती है और हम बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि इस साल गंदम की फसल जो है हुकूमत ने राइटली उसका रेट अच्छा रखा और अल्लाह ताला के खसूसी करम से वहाँ पे पूरे मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिससे हमारी जो रूरल इकॉनमी है बिलखसूस में और पूरी इकॉनमी में इन जनरल बिलअमूम वहाँ पे आपने देखा कि बड़ी तक़वियत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह हम बेहतरी का काम के करेंगे। हवाले से जो मुश्किलात है ना, खुसूसन एयरपोर्ट पर कोल्ड चेन के हवाले से, उस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? बिल्कुल, पहले भी उसके लिए इक़दाम किए गए थे, आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें थीं जिस तरह जिस पे हुकूमत ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम पिछले 1 साल से तो हुकूमत एमरजेंसी मोड पे चल रही थी फेडरल गवर्नमेंट, और उस मोड का मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है कि खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो बहुत ही बुरे उसके तबाहकुन असरात हो सकते थे। लेकिन अब हम उस मोड से बाहर निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि तरक्की का सफ़र, बेहतरी का सफ़र होगा और उसमें प्रायोरिटी होगी, अहमियत होगी हमारी एग्रीकल्चर को और हमारे आम को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
سر تھینک یو. ٹیم وہاں پہ اڈاپٹ کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ کرنے سے اور اس کے اوپر توجہ کرنے سے، بہتریاں کرنے سے، اور پھر تحقیق جو یونیورسٹیوں کا خاصہ ہے اس کو شامل کر کے ہماری انڈسٹری اور کولیبوریشن کے ساتھ ون ون سچویشن ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور ابھی ہم معاشی بحران جو پچھلے 3.5-4 سال میں بہت زیادہ قرضے کے بوجھ کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا، اب الحمدللہ ہم اس سے نکل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب IMF سے اب آخری ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد سٹاک ایکسچینجز میں بہتری ہے، ڈالر کا ریٹ گراوٹ کا شکار ہے، اور مختلف اور چیزوں میں بہتری کے آثار، اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو مایوسی پھیلا رہے تھے، وہ لوگ جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں پاکستان آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اب ان کے تمام جو غلط ایمبیشنز یا پروپیگنڈا تھا وہ دم توڑ رہا ہے. اور الحمدللہ یہ سٹاک ایکسچینج میں بہتری اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا یہاں آنا اس بات کا پتہ دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تمام ایفرٹس کو سینرجائز کرنا ہے. اس کے اندر ہماری ایگریکلچر جو کہ ہماری بنیاد ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اربوں خربوں کی ایگریکلچر پروڈیوس اس ملک کو تقویت دیتی ہے، اور ہم بہت اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اس سال گندم کی فصل جو ہے حکومت نے رائٹلی اس کا ریٹ اچھا رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے وہاں پہ پورے ملک میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، جس سے ہماری جو رورل اکانومی ہے بالخصوص میں اور پوری اکانومی میں ان جنرل بالعموم وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑی تقویت ملی. بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم بہتری کا کام کریں گے. کے حوالے سے جو مشکلات ہیں خصوصاً ایئرپورٹ پر کولڈ چین کے حوالے سے اس حوالے سے حکومت کیا اقدام کر رہی ہے؟ بالکل، پہلے بھی اس کے لیے اقدامات کیے گئے تھے. آپ کے سامنے مختلف چیزیں تھیں جس پہ حکومت نے انویسٹ کیا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم پچھلے 1 سال سے تو حکومت ایمرجنسی موڈ پہ چل رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ، اور اس موڈ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، کہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو بہت ہی برے اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے تھے. لیکن اب ہم اس موڈ سے باہر نکل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ترقی کا سفر، بہتری کا سفر ہوگا، اور اس میں پرائرٹی ہوگی، اہمیت ہوگی ہماری ایگریکلچر کو اور ہمارے عام کو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سر تھینک یو. ٹیم وہاں پہ اڈاپٹ کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ کرنے سے اور اس کے اوپر توجہ کرنے سے، بہتریاں کرنے سے، اور پھر تحقیق جو یونیورسٹیوں کا خاصہ ہے اس کو شامل کر کے ہماری انڈسٹری اور کولیبوریشن کے ساتھ ون ون سچویشن ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور ابھی ہم معاشی بحران جو پچھلے 3.5-4 سال میں بہت زیادہ قرضے کے بوجھ کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا، اب الحمدللہ ہم اس سے نکل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب IMF سے اب آخری ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد سٹاک ایکسچینجز میں بہتری ہے، ڈالر کا ریٹ گراوٹ کا شکار ہے، اور مختلف اور چیزوں میں بہتری کے آثار، اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو مایوسی پھیلا رہے تھے، وہ لوگ جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں پاکستان آج نہیں تو کل خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اب ان کے تمام جو غلط ایمبیشنز یا پروپیگنڈا تھا وہ دم